اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بندے گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور جب ناپاک ہو جائیں تو پھر طہارت کر لیتے ہیں، یعنی پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو طہارت ہے یہ آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان۔ ایک جگہ فرمایا الطہور نصف الایمان، بعض جگہ آیا ہے کہ طہارت ایمان کا حصہ ہے، اور بعض احادیث میں یہ آیا کہ طہارت جو ہے، پاکیزگی جو ہے، صفائی اور ستھرائی جو ہے، یہ یعنی کہ آدھا ایمان ہے یا ایمان کا حصہ ہے۔ تو اسلام یہ دین ہی طہارت اور پاکیزگی کا دین ہے، جس کا تعلق بھی اسلام کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلمے کے نور سے بندے کی طبیعت میں پاکیزگی پیدا کر دیتا ہے۔ اب ہم بھی انسان ہیں، ہندو بھی انسان ہی ہیں۔ ہم جب وہ گائے بھینس کے گوبر سے، اس کے پیشاب سے بھاگتے ہیں کہ کوئی چھینٹا ہمارے اوپر نہ گر جائے، ہمارے کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں، اور وہ لوگ ہیں تو وہ بھی انسان، کھاتے پیتے ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، لیکن وہ اس کو تبرک کے طور پر پیتے ہیں۔ اب ہیں تو وہ بھی انسان اور ہم بھی انسان ہیں، ہم نفرت کرتے ہیں اور اس سے وہ محبت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر اللہ نے اپنے کلمے کا نور رکھا ہے، اور اس نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہر ناپاکی کی ہمارے اندر ایک تمیز رکھی ہے، اور ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، اور وہ نور ان کے اندر موجود نہیں ہے، لہٰذا ان کے لیے وہ مشروب ہے اور ان کے لیے پسندیدہ غذا ہے۔ تو اسلام اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ جہاں تم اپنے باطن کو صاف کرتے ہو، وہاں اپنے ظاہر کو بھی صاف اور پاک رکھو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو بندہ کلمہ گو ہے، جو مسلمان ہے، اس بندے کا ظاہری وضاقتہ جو ہے، ظاہری ڈیل ڈول جو ہے، وہ بھی اتنی پیاری ہونی چاہیے کہ کوئی بندہ دیکھے تو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا، ان اللہ جمیل و یحب الجمال۔ اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو ہی پسند کرتا ہے۔ آج ہماری جو گفتگو ہے احادیث کی روشنی، وہ ہے حجامت کے بارے میں اور داڑھی وغیرہ کے بارے میں۔ حجامت کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ خالی یعنی کہ شیو شو کرا لینا یا بال کتروا لینا، یہ حجامت نہیں ہے۔ داڑھی ٹھیک کرا لینا، جمعے کا دن ہے تو یہ کرا لینا، یہ حجامت، اس کو حجامت نہیں بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جناب ابو ہریرہ حدیث پاک کی راوی ہیں، فرمایا کہ الفطرۃ خمس، 5 چیزیں جو ہیں یہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان تک ہر نبی کی سنت میں سے ہیں، یعنی کہ تمام انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے یہ 5 چیزوں پر عمل کرنا۔ جو بندہ ان 5 چیزوں پر عمل کرے گا ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کو تمام نبیوں کی سنت کو زندہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 5 چیزیں فطرت اسلام میں سے ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ الختان والاستحداد وقص الشارب وتقلیم الاظفار ونتن الابط۔ سرکار نے فرمایا پہلی چیز ہے الختان، ختنہ کرنا، جس نے ہم اپنے پنجابی میں عرف میں بولتے ہیں سنتی بٹھانا۔ بچے کا ختنہ کرنا یہ سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود کیا تھا جب آپ کی عمر بہت بڑی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا تو آپ نے ختنہ کیا تھا۔ تو تمام انبیاء کرام جو بعد میں آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے بے شمار اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پیدا کی، جن میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور ان تمام انبیاء کرام کو جو وہ بنی اسرائیل کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ تو بے شمار انبیاء کرام ہے، اور اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو شجرۃ الانبیاء کہا جاتا ہے کہ آپ ایک نبیوں کا درخت ہیں۔
شجرہ کہتے ہیں درخت کو، یعنی کہ آپ وہ درخت ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبی پیدا فرمائے ہیں، آپ کی اولاد میں سے بے شمار نبی آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے ختنہ کرنا، اور ابراہیم علیہ السلام تو بعد جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی آئے ہیں سرکار تک تمام نبیوں نے ختنہ کیا۔ لہٰذا جب ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کا ختنہ کرتے ہیں، اور مسلمان اور غیر مسلم بچے کے درمیان فرق ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کا ختنہ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ تو ختنہ کرنا یہ تمام نبیوں کی سنت ہے، لہٰذا یہ فطرت اسلام کے اندر موجود ہے۔ والاستعداد، زیر ناف بالوں کا مونڈنا، زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا، یہ چیز بھی یہ فطرت اسلام میں سے ہے۔ تمام نبیوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ زیر ناف بال مونڈا کرتے تھے۔ آپ خود انسان ہیں، مسلمان، آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں، اگر کچھ دن زیادہ یعنی کہ صفائی پر گزر جائیں تو انسان بندہ مومن کو ایک عجیب سی بے چینی رہتی ہے۔ بظاہر صاف ستھرا دکھائی دے گا، کپڑے اچھے پہنے ہوں گے، خوشبو بھی لگائی ہوگی، لیکن اس کی طبیعت میں ایک عجیب قسم کا اضطراب ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے یا بال بڑھ گئے ہیں، یا ناخن بڑھ گئے ہیں، یا مونچھیں بڑی ہو گئی ہیں، یا اس کی یعنی کہ زیر ناف یا بغلوں کے بال بڑھ گئے ہیں، اس وجہ سے وہ بندہ ڈسٹرب ہے، اور جب تک یہ صفائی نہیں کر لیتا اس بندے کو سکون نہیں آتا، اطمینان نہیں ملتا، اور اس بندے کے اندر ایک عجیب سا اضطراب رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح ختنہ کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت میں سے اور فطرت اسلام میں سے ہے، اسی طرح زیر ناف بال مونڈنا، زیر ناف صفائی کرنا یہ بھی فطرت اسلام میں سے ہے۔ والاستحداد، اور مونچھیں کتروانا، مونچھیں کم کرنا، مونچھیں بڑی رکھنا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے اور بد مذہبوں کا طریقہ ہے۔ مونچھیں بڑی اور داڑھی چھوٹی، یعنی داڑھی بالکل کٹوا دینا، شیو کرا لینا، داڑھی بالکل ختم کر دینا چہرے سے، اور مونچھی بڑی بڑی بڑھا لینا، یہ مسلمانوں کا چہرہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے حدیث مبارکہ آ رہی ہے، سرکار نے سختی کے ساتھ اپنے صحابہ کرام کو منع فرمایا اس بات سے کہ وہ داڑھی مت کٹایا کریں، اور سرکار نے فرمایا کہ داڑھی کو معاف کرو اور مونچھوں کو پست کرو۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے بچاؤ، اس کو کینچی سے بچاؤ، داڑھی کو آنے دو۔ داڑھی جو ہے یہ مرد کا زیور ہے، داڑھی مرد کی زینت ہے، اور داڑھی کے ساتھ مرد کی وجاہت ہوتی ہے۔ پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شاہ ایران کے 2 ایلچی آئے تھے جنہوں نے داڑھی کٹائی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے شاہ ایران خسرو پرویز نے اپنی داڑھی کو کٹایا تھا۔ تاریخ کے اندر یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے اس نے داڑھی کٹائی تھی۔ کافر لوگ بھی داڑھی رکھا کرتے تھے۔ تو وہ 2 ایلچی آئے تو انہوں نے داڑھی کٹائی ہوئی تھی، صحابہ نے ان کو دیکھا تو صحابہ کو بھی تعجب ہوا۔ سرکار نے تعجب سے ان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ تم نے اپنا حلیہ کیسے بنایا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے خداوند خسرو پرویز نے ہم کو داڑھی کٹانے کا حکم دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے جھوٹے خدا نے تم کو داڑھی کٹانے کا حکم دیا ہے، اور میرے سچے خدا نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہی ہم مسلمانوں کو یہ بہت بڑا یعنی کہ مینار نور ہے، اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ جو کلمہ کو مسلمان ہیں ان کو اس بات میں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی ہر جمعے جا کر سرکار کی سنت کا قتل عام کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنا منہ یعنی کہ کیوں ایسے بنا لیتے ہیں جو منہ سرکار دو عالم کو پسند نہیں ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ مونچھیں کتروانا یہ تمام نبیوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ جو بندہ بھی مونچھیں اس نیت سے کام کرتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آدم علیہ السلام تک سے لے کر سرکار تک تمام نبیوں کا طریقہ رہا ہے، لہٰذا میں اپنا ظاہری وضع قطع، اپنا ظاہری چہرہ ان نبیوں کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اس نیت پر اللہ تعالیٰ اس کو تمام نبیوں کی سنت کو زندہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نیت المومن خیر من عملہ، سرکار نے فرمایا بندہ مومن کی جو نیت ہے نا اس کے عمل سے بہتر ہے۔ خالی نیت کر لو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے چونکہ یہ کام سرکار نے کیا، تم نے وہ کام کیا یا نہیں کیا وہ بات کا معاملہ ہے۔ تم صرف اپنی خالص نیت کر لو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، جو ہی تم نیت کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے نام میں ثواب داخل فرما دے گا۔ سرکار نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، تو اپنی نیت سرکار کی سنت کے مطابق رکھیں۔ یہ چیز سرکار کو پسند ہے تو میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ چیز سرکار کو ناپسند ہے تو میں نے اس سے بچنا ہے۔ کرنا یا بچنا یہ بات کا معاملہ ہے۔
بس اپنی نیت کو سرکار کی سنت کے تابع کر لیں، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ آگے سرکار نے فرمایا وقص الشارب، ناخن ترشوانا۔ ناخن ترشوانا مطلب ناخن کام کرنا، ناخن کاٹنا، یہ بھی طریقہ ہے سرکار دو عالم کا اور تمام نبیوں کا۔ ناخن بڑھانا یہ سکھوں کا طریقہ ہے۔ بعض ہمارے بزرگ بھی یعنی کہ اپنے گھر میں مرد و زن بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ تو سکھا نہ رکھے ہوئے ہیں۔ ناخن بڑھانا یہ ہندوؤں کا اور سکھوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ناخن کم کرنے، ناخن کاٹنے یہ تمام انبیاء کرام کا طریقہ اور ہمارے آقا کریم کی سنت ہے۔ وتقلیم الاظفار، آگے جی ناخن تشوانا، ونتن الابط اور بغل کے بال اکھیڑنا، یہ بھی یعنی کہ بغلوں کے نیچے سے جو بال ہوتے ہیں ان کی صفائی کرنا یہ بھی سنت ہے۔ 5 یہ چیزیں ایسی ہیں، ختنہ کرنا، منہ زیر ناف مونڈنا، مونچھیں کتروانا، ناخن ترشوانا اور بغل کے بال اکھیڑنا، یہ 5 وہ چیزیں ہیں جو تمام نبیوں کی سنت ہیں، اور یہ ایک بندے کی صفائی اور اس کی پاکیزگی کا ایک جب اہم حصہ ہیں۔ لہٰذا ان 5 چیزوں کی جب وہ شریعت کی حد کے اندر، شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر صفائی اور ستھرائی کرنا بندے مومن کے لیے ضروری ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں وقت لنا فی قص الشارب و تقلیم الاظفار و نتن الابط و حلق الآنت ان لا نترک اکثر من 40 لیلۃ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مونچھیں کاٹنے، بال تراشنے، بغل کے بال اکھیڑنے اور منہ زیر ناف مونڈنے میں ہمارے لیے یہ وقت مقرر کیا گیا کہ ہم 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں، یعنی 40 دن کے اندر اندر ان کاموں کو ضرور کر لیں۔ یعنی کہ یہ 5 جو چیزیں ہیں ان کی صفائی ستھرائی 40 دن سے زائد نہیں ہونی چاہیے، 40 دن کے اندر اندر کرنا یہ ضروری ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی کتاب اشیاۃ اللمعات کے اندر یہ لکھا ہے کہ 40 روز سے زیادہ نہیں گزرنا چاہیے، اور اگر اس سے کم میں کرے تو افضل ہے۔ یعنی اگر ہر جمعے کو بندہ اپنی جسم کی ظاہری جو ہے یعنی کہ زیر ناف بال ہیں، بغلوں کے بال ہیں، ناخن ہیں، مونچھیں ہیں، یہ جو حجامت کے اندر جو چیزیں آتی ہیں ان کی صفائی ستھرائی اگر ہر جمعے کو کر لے تو یہ افضل ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مونچھیں اور ناخن ہر جمعے کو کاٹتے تھے۔ اب یہ سرکار کا طریقہ کار آپ ملاحظہ کریں کہ سرکار کا طریقہ کار کیا ہے اس حوالے سے کہ ہر جمعے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مونچھیں اور ناخن، چونکہ یہ جلدی بڑھتے ہیں، یعنی کہ تمام باقی چیزوں سے یہ مونچھیں جلدی آ جاتی ہیں اور ناخن بڑھتے ہیں جلدی، تو ہر جمعے کو سرکار ناخن بھی اتارا کرتے تھے اور ہر جمعے کو سرکار دو عالم مونچھیں بھی پس کیا کرتے تھے، اور ہر 20 روز کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیر ناف بالوں کی صفائی کرتے تھے۔ زیر ناف بالوں کی صفائی کتنے دنوں بعد؟ 20 دنوں کے بعد۔ 20 دنوں کے بعد صفائی سرکار زیر ناف بالوں کرتے تھے، اور ہر 40 دنوں کے بعد بغل کی صفائی، یعنی بغلوں کے جو بال اگتے ہیں 40 دن کی اس کے اندر، یعنی کہ حدیث پاک میں آیا کہ سرکار 40 دن تک اس کی صفائی ستھرائی کرتے تھے۔ تو اس طریقہ کار کو آپ اپنے مد نظر رکھیں کہ مونچھیں اور ناخن ہر جمعے کو ان کی صفائی کیا کریں، مونچھیں پاس کریں اور ناخن جو ہے ہر جمعے کو اتاریں۔ اس کے بعد جو زیر ناف بال ہیں 20 دن کے بعد سرکار کی سنت ہے، تو آپ بھی اس سنت کو فالو کریں، اس سنت پر عمل کریں، ہر 20 دن کے بعد اپنی زیر ناف جب بالوں کی صفائی کریں، اور بغلوں کی صفائی جو سرکار کی سنت سے ثابت ہے وہ 40 دنوں کے بعد سرکار دو عالم کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم کو اس سرکار کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قالا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحلق المرأۃ رأسہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو سر منڈوانے سے منع فرمایا۔ آج جو جدید دور آ گیا، ہمارے بیوٹی پارلر بن گئے ہیں، تو ہماری خواتین اب شہروں کی خواتین کو دیکھا دیکھی یا ڈراموں کو دیکھا دیکھی اس راستے پر جب چل پڑی ہیں کہ وہ بھی اپنی ہیئر کٹنگ کرواتی ہیں۔ خواتین کا بال منڈوانا فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور صاحب بہار شریعت نے لکھا ہے خواتین کا بال منڈوانا مکروہ تحریمی اور بعد نے حرام تک لکھا ہے۔
جو خواتین بال مڈواتی ہیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی خواتین پر لعنت کرتا ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ایسے مردوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے جو خواتین کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، جن کے لباس، جن کی ظاہری یعنی کہ شکل، جن کے بال خواتین سے مشابہت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے مردوں پر لعنت کرتا ہے۔ اور آگے سرکار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بوڑھے پر لعنت کرتا ہے جو بچوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ہو کر بابا، ہو کر بڑی عمر کا، اور یعنی کہ بزرگ ہو کر اس کی اگر عادتیں بچوں والی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں جھڑتا۔ ہر ایک بندے کی زندگی کا سٹیٹس ہے، بچے کی اپنی زندگی کے معمولات ہیں، جوان کے اپنے معمولات ہیں، اور بزرگ چونکہ وہ عمر رسیدہ ہے، تجربہ کار ہے، لہٰذا اس کی زندگی کے اپنے معاملات ہیں، تو بزرگ کو بزرگ بن کر رہنا چاہیے، بزرگ کو بچوں کے ساتھ بچہ نہیں بننا چاہیے، لہٰذا سرکار نے اس سے منع فرمایا۔ تو یہاں پر جو حدیث مبارکہ وہ یہ ہے کہ سرکار نے خواتین کو بال منڈوانے سے سخت جو منع فرمایا کہ خواتین اپنے بال نہ منڈوایا کریں۔ اور آج یعنی کہ خواتین کے اندر ہے یعنی کہ وہ یہ جو ابرو ہوتے ہیں، ایئر برو، یعنی کہ وہ بال منڈواتی ہیں، یعنی کہ وہ ان کو اس کا یعنی کہ بالکل باریک لائن کی طرح بنا دیتی ہیں۔ سرکار نے لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر یعنی کہ فرق کرتے ہیں، تبدیلی لاتے ہیں۔ جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کو اگر وہ حالت پسند نہیں ہے اور وہ اپنی مرضی کی کرنا چاہتا ہے تو مطلب اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ ناخنوں کے بارے میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ کے ناخن اتارنے کے لیے سب سے پہلے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کے ناخن اتاریں، پھر اس کے ساتھ یعنی جو انگلی ہے اس کے، پھر آخر میں یعنی کہ یہ چھوٹی انگلی ہے، پہلے دائیں ہاتھ کی ان 4 انگلیوں کے ناخن اتاریں، شہادت کی انگلی، شہادت سے لے کر اس چھوٹی انگلی تک آ جائیں، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے لے کر ناخن یعنی کہ انگوٹھے تک آ جائیں، اور سب سے آخر میں آپ نے اپنے ہاتھ کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن اتارنے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ ناخن تو آپ نے ویسے ہی اتار دینے، ادھر سے شروع کریں یا ادھر سے شروع کریں، چھوٹی اتاریں یا بڑی کا اتاریں، ناخن تو 10 کے 10 اتر جانے ہیں، لیکن اگر بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مد نظر رکھ کر اپنے ناخن اتارے گا تو اس کے وہ ناخن اتارنا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت شمار کیا جائے گا۔ سرکار کی سنت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، لہذا ہم دیکھیں کہ ہم جس نبی کے غلام ہیں اس نبی کا اس حوالے سے کیا معمول ہے کہ سرکار ناخن کیسے اتارتے تھے۔ پاؤں کے ناخن اتارنے کے لیے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور ترتیب کے ساتھ اتارتے اتارتے بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کرتے، یعنی ایک طرح سے شروع کرتے جائیں اور دوسرے پاؤں پر چھوٹی انگلی پر ختم کریں، اور ہاتھ کے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر آ کر اختتام کریں۔ یہ ہے یعنی کہ ناخن اتارنے کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت عصمت سرما جو ہے وہ آنکھوں میں ڈالا کرتے۔ سرما رات کو لگانا مرد کے لیے سنت ہے، دن کو یعنی کہ سرکار سرما نہیں لگایا کرتے تھے، رات کو سوتے وقت سرکار سرما لگاتے تھے۔ تو سرما لگانے کا جو سنت طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ سنت سرکار کی جو ہے سرما لگانے سے وہ یہ ہے کہ سرکار 3 سلائیاں دائیں آنکھ میں اور 3 سلائیاں بائیں آنکھ میں ڈالتے تھے، لیکن طریقہ کار یہ تھا کہ دائیں آنکھ سے شروع کرتے تھے اور دائیں آنکھ میں ہی سرکار اختتام کرتے تھے، یعنی اگر بندہ 3 دونوں میں ڈالے تو ترکیب کیا ہوگی؟ ایک ادھر ایک ادھر، ایک ادھر ایک ادھر، تیسری یعنی کہ پھر ایک ادھر، تو ایک ادھر یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے جب سرما ڈالنا ہے تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے، ہم نے سرما تو ڈال لینا ہے، جیسے بھی ڈالیں آنکھیں تو کالی ہو ہی جانی ہے، لیکن وہ طریقہ اپنائیں جو ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ تو اگر ایسے طریقے سے آپ سرما لگائیں گے تو وہ طریقہ سرکار کی سنت کے تابع ہوگا اور اللہ اس پر ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ طریقہ یہ ہے، پہلے 1 سلائی دائیں آنکھ میں ڈالیں، پھر 2 سلائیاں بائیں آنکھ میں ڈالیں، ادھر 1 ادھر 2، پھر 1 سلائی ادھر ڈالیں، 2 برابر ہو گئی ہیں، پھر 1 ادھر ڈالیں، ادھر 3 مکمل ہو گئی ہیں، پھر 1 ادھر ڈالیں گے تو 3 ادھر مکمل ہو جائیں گی۔ دائیں آنکھ سے شروع کریں اور دائیں آنکھ پر ہی اختتام سرمے کا کریں۔ رات کو سوتے وقت آپ مرد حضرات سرما ڈالیں، تو یہ سرکار کی سنت ہے۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ میری سنت کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تیل لگانے کی کیا سنت ہے؟ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر تیل ڈالیں
اور پہلے سب سے پہلے اپنی چوٹی پر تیل، یعنی کہ بائیں ہاتھ پر ڈال کر دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے تیل ایسے یعنی کہ ٹچ کریں اور اپنے سب سے پہلے چوٹی پر تیل لگائیں. یہ سرکار کا طریقہ کار سنت ہے. پھر لگا کر دائیں طرف لگائیں، پھر لگا کر بائیں طرف لگائیں، پھر دونوں ہاتھوں کو مل کر مکمل ایسے طریقے سے تیل تو آپ نے ویسے بھی لگا لینا، جس طریقے سے بھی لگائیں، ادھر ڈال کر ایسے کر کے لگا لیں جیسے ہم لگاتے ہیں. اور عام میں تیل تو لگ جاتا ہے، لیکن ہم وہ طریقہ اختیار کیوں نہیں کرتے جس طریقے کار میں کام بھی ہو جائے ثواب بھی مل جائے؟ ہم وہ طریقہ اختیار کریں نا جس طریقے سے ہمارا کام بھی ہو جائے، ہماری یعنی جو خوبصورتی ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہو جائے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں ثواب بھی داخل کر دے. تو ہم کو وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تیل بائیں ہاتھ کی تھیلی پر ڈالیں اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے، دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے سب سے پہلے اپنی چوٹی کو ترک کریں، پھر اس کے بعد دائیں طرف، پھر بائیں طرف، 3 طرف ہو گیا. پھر ان دونوں ہاتھوں کو ملا کر مل لیں اور پھر اپنے سر کو یعنی اچھی طریقے کے ساتھ آپ یعنی مالش کر لیں. آپ کا سر بھی مالش ہو جائے گا اور ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں ثواب بھی داخل فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو عالم کی سنت کے مطابق یہ اپنے معمولات صفائی طے کرنے کی اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس حوالے سے اپنی امت کی بہت باریکی کے ساتھ رہنمائی. یہودی مسلمانوں کو یہ ایک طعنہ دیتے تھے کہ تمہارا نبی کیسا نبی ہے جو تم کو پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. حالانکہ یہ ایک بندہ مومن کے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ اللہ کے نبی نے ہم کو زندگی کے ہر گوشے پر اور ہر حصے پر سرکار نے ہماری رہنمائی فرمائی. سرکار نے فرمایا جب تم بیت الخلاء میں بیٹھتے ہو، پیشاب کرنے کے لیے باتھ روم جاتے ہو، لیٹرین جاتے ہو، تو اس جگہ پر بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ بائیں پاؤں پر آپ زور ڈالیں. جب آپ ایسے دو یعنی کہ آپ پارٹ پر بیٹھ گئے ہیں تو ہموار ہو کر نہ بیٹھیں بلکہ بائیں طرف بائیں پاؤں پر زور ڈالیں اور دایاں ہاتھ سرکار کا سرکار سر کے ساتھ رکھا کرتے تھے. سرکار فرمایا اس طریقے سے جو فاضل مواد انسان کے جسم میں جو ہوتا ہے وہ سارے کا سارا آسانی کے ساتھ جسم سے نکل آتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ راحت عطا فرماتا ہے. یہ سرکار کی ہماری یعنی رہنمائی ہے قضاء حاجت کے حوالے سے. تو ہم کو اپنے تمام معمولات کرتے ہوئے زندگی کے ہر گوشے میں سرکار کی سنت کو فالو کرنا ہے، سرکار کی سنت کو عمل کرنا ہے. اور جب ہم عمل کریں گے ہمارے معاملات بھی ہو جائیں گے اور ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں بے شمار نیکیاں بھی درج فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.